بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی کیونکہ کوئی بھی انسان اتنا زیادہ برفی نہیں کھا سکتا، لیکن میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے 2 کلو برفی کھا لی تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی، خالہ جان معاف کر دیجیے گا، آپ کی بنائی ہوئی برفی اتنی لذیذ ہے کہ میرے ہاتھ ہی نہیں رک رہے۔ پھر اسے ساری برفیوں کے تھال بڑے آرام سے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیے اور نیچے چلی گئی۔ شام کو جب وہ اوپر آئی تو اس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی موٹی موٹی گڈیاں دبی ہوئی تھی۔ اس نے وہ ساری گڈیاں میرے حوالے کر دیں اور کہنے لگی، یہ لے خالہ جان، آپ کی پہلی کمائی۔ میں اتنے سارے پیسے لینے میں ہچکچا رہی تھی، تبھی میں نے نتاشا کو دبے لفظوں میں کہا، بیٹا یہ پیسے تو بہت زیادہ ہیں، جبکہ میں نے تو بہت ہی کم برفی بنائی تھی، صرف 5 کلو ہی تو بنائی تھی۔ تو وہ کہنے لگی، خالہ جان میں کیا کروں، آپ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی برفیاں جن لوگوں نے منگوائی تھیں، ان لوگوں کو وہ بہت پسند آئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب وہ آپ سے ہر طرح کی مٹھائی بنوایا کریں گے۔ اس کے یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ میں نے دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میرا روزگار چل نکلا تھا۔ اب میں اپنی بیٹیوں کی شہزادیوں کی طرح پرورش کروں گی۔ پھر یوں کرتے کرتے میں نتاشا کو روز مٹھائیاں بنا کر دیتی۔ کبھی وہ مجھ سے گلاب جامن، کبھی جلیبیاں اور مختلف قسم کی مٹھائیاں بنواتی۔ لیکن آج تک مجھے یہ پتہ نہ چل سکا کہ اتنی مٹھائیاں کھانے والے کون ہیں اور آرڈر دینے والے کون ہیں، کیونکہ یہ سب ذمہ داری نتاشا نے سنبھالی ہوئی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں اسے مٹھائیاں بنا کر دیتی، وہ شام کو ان نوٹوں کی موٹی موٹی گڈیاں ہاتھ میں مجھے لا کر تھما دیتی۔ ایک دن نتاشا اوپر آئی، مجھے کہنے لگی، آج میرے خاندان میں ایک بہت بڑی محفل رکھی گئی ہے، میں چاہتی ہوں جنت اور پروشہ بھی میرے ساتھ چلیں۔ دیکھیں خالہ جان، آپ نے انکار نہیں کرنا، یہ بیچاری تو کہیں آتی جاتی بھی نہیں ہے، آخر یہ بھی تو انسان ہے، ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ کہیں آئیں اور جائیں۔ وہ مجھے اتنے پیار بھرے لہجے میں اصرار کر رہی تھی کہ میں اس کو منع نہ کر سکی۔ پھر اپنے بیٹیوں کو اشارہ کیا کہ جاؤ تم جا کر تیار ہو جاؤ، شام کو اس کے ساتھ چلی جانا۔ میری دونوں بیٹیاں بہت خوش ہو گئیں کیونکہ وہ بیچاری جب سے یہاں آئی تھی گھر میں ہی بند تھی۔ وہ تینوں جب جانے لگی تو نتاشا نے مجھے بتایا کہ میرا بھائی بھی ہمارے ساتھ جا رہا ہے، اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ میں بے فکر ہو گئی تھی، گھر میں آج کوئی کام بھی نہیں تھا، اس لیے صاف ستھرائی کرنے کے بعد میں چارپائی پر لیٹ کر آرام کرنے لگی۔ پھر تھوڑی دیر بعد میرے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں ان دونوں بہن بھائیوں نے گھر کی صفائی کی ہے کہ نہیں، چلو میں آج جا کر ان کے گھر کی صفائی کر دیتی ہوں۔ اچھا ہے وہ لوگ شام کو تھکے ہوئے واپس آئیں گے تو گھر صاف پا کر دونوں بہن بھائی بہت خوش ہو جائیں گے۔ یہی سوچ کر میں نیچے آ گئی، پھر پہلی بار ان کے گھر کو دیکھنے لگی جو پہلی منزل پر واقع تھا۔ اس گھر میں آتے ہی جیسے میرے اوپر تو کوئی آسمان ٹوٹ گرا۔ گھر کی حالت ایسی تھی جیسے صدیوں سے وہاں کوئی نہیں آیا تھا۔ گھر میں لگے جا بجا جالے اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ کسی انسان تو کیا، کسی پرندے کا بھی وہاں سے گزر نہیں ہوا تھا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ کمرے کا دروازہ پورا بند تھا، لیکن دروازے پر نہ کنڈی تھی نہ ہی کوئی تالا، بلکہ اس دروازے کو صرف ہلکا سا پورا بند کر دیا گیا تھا۔ میں نے خوف کے مارے خشک ہوتے گلے کے ساتھ دروازے کو ہلکے سے کھولا تو وہ چر چر کی آواز کے ساتھ پورا کھلتا چلا گیا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا، کمرے میں صوفے پڑے تھے، لیکن ان کے اوپر بڑا سا کپڑا ڈالا گیا تھا، جیسے کوئی لمبے عرصے کے لیے کہیں جاتا ہے تو پورا سامان پیک کر دیتا ہے۔ یہی حال الماری کا تھا جو قدرے بوسیدہ نظر آ رہی تھی۔ پورے کمرے میں سارے فرنیچر کا یہی حال تھا، وہ فرنیچر بہت صدیوں پرانا محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے کے ایک کونے پر ایک پرانا صندوق بھی پڑا تھا، اس صندوق پر کوئی تالا نہیں تھا بلکہ صرف کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ اس لڑکی کا یوں ملنا، ساتھ ہی اس کے بھائی کا یوں ہمارے سامنے کبھی نہ آنا، پھر مجھ سے ڈھیروں مٹھائیاں بنوانا اور بدلے میں مجھے ڈھیروں نوٹ پکڑا کر چلے جانا، اور آج تو وہ لڑکی اپنے جیتے ہوئے اعتماد کی بدولت میری دونوں بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے جا چکی تھی۔ وہ لڑکی کون تھی اور میری بیٹیوں کو کہاں لے گئی تھی؟ میں کسی پاگل عورت کی طرح یہ سب باتیں سوچ رہی تھی۔ میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ واہ، میں تو اپنے آپ کو بڑی عقل مند عورت سمجھتی تھی، اور آج تم نے اس چھٹانگ بھری لڑکی کے آگے اپنے آپ کو بچہ ثابت کر دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ پیسوں کی لالچ نے تمہیں بالکل ہی اندھا کر دیا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اس گھر سے باہر نکلی، آس پاس کوئی آبادی بھی نہیں تھی کسی سے پوچھ سکوں اس لڑکی اور اس کے بھائی کے بارے میں۔
तो पागलों की तरह सड़क पर चलते चलते किसी इंसान को तलाश कर रही थी कि मुझे कोई तो इंसान नजर आएगा जो मुझे ये बता सके कि इस घर में रहने वाले इंसान कौन है, जो यूं मुझे बेवकूफ बनाकर मेरी जवान जहान बेटियों को अपने साथ ले जा चुके थे। मेरे दिल को बुरी तरह से धक्का लगा था। फिर काफी दूर तक सड़क पर पैदल चलते चलते आखिरकार मुझे घर नजर आ ही गया। मैं पागलों की तरह इस घर के दरवाजे को पीटने लगी। घर का दरवाजा एक उम्र रसीदा बुढ़िया ने खोला था। मैं कहने लगी, अम्मा, खुदा के लिए मेरी मदद करो। एक लड़की और इसका भाई मेरी जवान बेटियों को अपने साथ ले गए हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मेरी बेटियों को वो कहाँ ले गए हैं। अम्मा मुझे गौर से देख रही थी, फिर कहने लगी, बेटी, तुम कहाँ की बात कर रही हो? तो मैंने उन्हें बताया कि वो आगे जो सड़क की दाईं तरफ एक सफेद रंग का घर बना हुआ है, इस घर के बारे में आपसे बात कर रही हूँ मैं। तो वो मेरी बात सुनकर हैरान नजर आई। मुझसे कहने लगी, वो घर तो सालों से बंद पड़ा है, तुम इस घर में कैसे पहुंच गई? तब मैंने रो रो कर अम्मा को पूरा वाकया सुना दिया कि कैसे एक लड़की आई थी और इसने मुझे इस घर में अपनी बेटियों के साथ जगह दी थी। वो बुढ़िया मेरी बात सुनकर ठंडी आहें भरने लगी और फिर कहने लगी, इस लड़की ने अपना नाम नताशा तो नहीं बताया था? तो मैं हैरत से कहने लगी, हाँ हाँ अम्मा, इस लड़की ने अपना नाम नताशा ही बताया था। फिर वो अम्मा कहने लगी, आज से कई साल पहले दो बहन भाई अपने माँ बाप के साथ इस घर में बड़ी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। भाई का नाम नदीम, बहन का नाम नताशा था। दोनों बहन भाई बहुत इबादत गुजार और नेक थे। इनका बाप लोगों पर दम वगैरह किया करता था, लेकिन बज़ाहिर वो भी एक नेक आदमी था। इन दोनों बहन भाइयों को जिन्नात वगैरह देखने का बहुत शौक था और वो कहते, एक ना एक दिन हम जिन्नात से जरूर मुलाकात करेंगे। तभी उन्होंने अपने बाबा पर जोर डालना शुरू कर दिया कि आप इतने दम दरूद करते हैं, क्यों ना आप किसी जिन वगैरह को हाजिर करें और उन्हें हमारे सामने लेकर आए। इनके बाप ने सख्ती से उन्हें मना किया कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, लेकिन वो दोनों बहन भाई बहुत तेज थे। उन्होंने अपने माँ बाप से छुपकर मुख्तलिफ अमल करना शुरू कर दिए। ये सारे अमल वो किसी किताब से देखकर कर रहे थे जो किसी बड़े आमिल की लिखी हुई थी। वो जब खतरनाक चिल्ला करने लगे तो गलती से वो चिल्ला उल्टा हो गया। पूरे शहर को आंधी और तूफान ने अपनी लपेट में ले लिया। इनका चिल्ला उल्टा होने की वजह से एक खतरनाक शैतानी जिन इस पूरे शहर पर हावी हो गया। अब वो खतरनाक जिन पूरे जुनून में था और मुख्तलिफ हरकतें करके शहर के लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था। दोनों बहन भाई शदीद परेशानी के आलम में थे। किसी न किसी तरह करके शहर के बड़े बड़े मौलवियों ने इस खतरनाक शैतान को काबू कर लिया, लेकिन जब तक शहर के लोगों का बहुत नुकसान हो चुका था, क्योंकि इस शैतानी जिन्नात के खौफ की वजह से शहर के अक्सर लोग हार्ट अटैक होने की वजह से मर चुके थे। जब जिन्नात पूरी तरह काबू में आ गया तो शहर के लोग इन दोनों बहन भाइयों को लानत मलामत करने लगे कि तुम लोगों की इस गंदी हरकत की वजह से पूरे शहर के लोगों को कितना परेशानी उठानी पड़ी है और अपने प्यारों से हाथ धोना पड़ा है। वो दोनों बहन भाई बहुत शर्मिंदा थे। फिर शहर के लोगों ने इन पर इल्जामात लगाने शुरू कर दिए कि इनका पूरा घराना काले जादू का माहिर हो चुका है और ये सारे घर वाले चाहते हैं कि इस पूरे शहर पर इनका कब्जा हो। आज के बाद अगर शहर के किसी लोगों ने भी इनसे किसी किस्म के ताल्लुकात रखने की कोशिश की तो सब लोग इनसे भी ताल्लुकात खत्म कर लेंगे। इनके माँ बाप इनकी इन हरकतों से बहुत शर्मिंदा थे। अब तो जैसे सारे ही शहर ने इनसे नाता तोड़ दिया था। इनके माँ बाप उन्हें इल्जाम देने लगे, तुम लोगों की इस गलत हरकत की वजह से हमें किस कदर नुकसान उठाना पड़ा है। कुछ तो शहर के लोगों ने बुरी तरह से जलील किया था और माँ बाप भी इनसे बहुत बददिल हो चुके थे। वो दोनों बहन भाई इतना शर्मिंदा हुए कि एक दिन चुपचाप अपने घर से निकल गए और फिर कभी इनका कुछ अता पता ना चल सका। वो दोनों कहाँ गए थे और क्या हुआ था इनके साथ, क्योंकि वे फिर कभी लौटकर घर नहीं आए थे। फिर चंद दिन बाद रात के अंधेरे में इनके माँ बाप भी घर से निकल गए। ज्यादातर शहर के लोगों का कहना था कि वो लोग चारों ही इंसान नहीं थे बल्कि कुछ और ही मखलूक थे, क्योंकि यूं रातों रात निकलना फिर कभी लौट कर वापस न आना, इंसानों के बीच में रहकर भी सबसे अलग थलग घर बनाना, ये सब बातें बहुत से लोगों के दिल में शकूक को शुबहात पैदा कर रही थी। अब तुम जिस दो बहन भाइयों का जिक्र कर रही हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इनकी तस्वीर कशी कर रही हो। मेरा तो तुमसे यही कहना है कि तुम इन बातों का जिक्र किसी के सामने ना करना। ऐसा ना हो कि शहर के लोग तुम्हें कोई पागल औरत समझे।
اور تم پر بھی طرح طرح کے الزام تراشیاں کرنا شروع کر دیں۔ اگر ان دونوں بہن بھائیوں نے تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو تم ابھی چپ چاپ اس گھر میں چلی جاؤ اور رات کا انتظار کرو۔ دونوں بہن بھائی جہاں بھی تمہاری بیٹیوں کو لے کر گئے ہیں اس کے بارے میں صرف انہی کو پتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ انہیں جس طرح سے لے کر گئے ہیں اسی طرح لے کر بھی آ جائیں۔ اس بڑھیا کی بات ماننے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اب مجھے صبر کے ساتھ اپنی جان سے پیاری بیٹیوں کا انتظار کرنا تھا، لیکن اس نتاشا اور اس کے بھائی کے سامنے یہ بھی نہیں ظاہر کرنا تھا کہ میں ان کی اصلیت جان چکی ہوں۔ دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی کہ میری بیٹیاں خیر خیریت سے واپس آ جائیں، بھلا ان کے سوا میرا زندگی میں اور کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ یوں پورے راستے روتی ہوئی میں مشکل سے اس گھر میں واپس آ گئی۔ اب وہاں پر بیٹھ کر انتظار کرنا بہت دشوار لگ رہا تھا۔ پھر جیسے تیسے شام ہوئی تو مجھے نیچے سے اپنی بیٹیوں کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں اور میری جان میں جان آ گئی۔ میں بھاگ کر گئی اور انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ نتاشا میری اس بے تابی پر حیران ہو کر مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں تو اس سے نظریں تک نہ ملا رہی تھی۔ مجھے اس سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پھر جنت اور پلوشا مجھے کہنے لگی، امی، نتاشا کے خاندان والے تو بہت ہی اچھے ہیں، ہمیں وہاں محفل میں بہت مزہ آیا، اور دیکھیں انہوں نے ہمیں یہ ہیرے کی انگوٹھیاں بھی دی ہیں۔ وہ نہ جانے ان دونوں کو کہاں لے گئی تھی اور کس کے پاس لے گئی تھی، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ جیسے ہی نتاشا نیچے گئی تو میں جنت اور پلوشا سے کہنے لگی، تم لوگ جلدی جلدی اپنا سامان باندھ لو، ہم یہاں سے ابھی ابھی جا رہے ہیں۔ دونوں بہنیں حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ دوبارہ مجھ سے پوچھنے لگی، امی آپ کو کیا ہو گیا، آخر آپ یہاں سے کیوں جا رہی ہیں؟ میں نے ان کو ڈانٹ کر کہا، سارے سوالوں کے جواب بعد میں کرنا، تم لوگ ابھی چلنے کی تیاری کرو۔ جیسے ہی ہم نے سارا سامان سمیٹا نتاشا سیڑھیوں سے اوپر آنے لگی۔ وہ ہمیں دیکھ کر حیران تھی، پھر مجھ سے کہنے لگی، خالہ جان آپ کہاں جا رہی ہیں یوں سامان لے کر؟ میری برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ میں نے اس کے سامنے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، خدا کے لیے لڑکی ہمارا پیچھا چھوڑ دو، میں تمہارے اور تمہارے اس بھائی کی ساری حقیقت جان چکی ہوں۔ تم لوگ انسان نہیں بلکہ کوئی آسیب ہو جو ہاتھ دھو کر میرے اور میری بیٹیوں کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ میری باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی، کوئی بات نہیں خالہ جان، اگر آپ حقیقت جان چکی ہیں تو، لیکن جانے سے پہلے آپ پوری حقیقت جان کر جائیے، آدھی ادھوری نہیں۔ اس بڑھیا نے جو بھی آپ کو بتایا ہے، جو بھی کہانی آپ کو سنائی ہے، وہ صرف جھوٹ پر مبنی ہے اور لوگوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آپ صرف تھوڑی دیر یہاں رکیں اور یہ کہانی پوری سن کر جائیں۔ اب میری نظریں جھکی ہوئی تھی، پھر میں اس کے سامنے بول ہی نہ پائی، اس لیے خاموشی سے بیٹھ گئی۔ جنت اور پلوشا تو حیرت کے مارے چپ تھی۔ ان دونوں کو ہمارے درمیان میں ہونے والی گفتگو کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پر نتاشا مجھے کہنے لگی، بعض دفعہ آنکھوں دیکھا سچ اور کانوں سے سنا جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اس بڑھیا نے آپ کو جو کچھ بھی میرے اور میرے بھائی کے بارے میں بتایا ہے وہ سب جھوٹ ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہم انسان نہیں بلکہ جنات ہیں، اور اس گھر میں ہم نہیں بلکہ کوئی اور رہتا تھا۔ ہمارا ٹھکانہ تو اس گھر کے سامنے والے درخت پر تھا۔ ہم دونوں بہن بھائی وہاں سکون سے زندگی بسر کرتے تھے، کیونکہ ہم دونوں اس گھر کے سامنے رہتے تھے، تو اس لیے ہماری نظریں اس گھر پر ہوتی تھیں۔ اس گھر میں جو عورت رہتی تھی وہ ایک نیک اور پرہیزگار پردے والی عورت تھی، اور وہ اور اس کا شوہر اس گھر میں نہایت خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کافی تھے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے ہوتے ہوئے کبھی کسی تیسرے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ لیکن جیسے آپ کا شوہر آپ کو چھوڑ کر اچانک چلا گیا، ایسے ہی اس بیچاری عورت کے ساتھ ہوا۔ اس کا شوہر بھی اچانک مر گیا۔ اب وہ پردے والی عورت اکیلی پریشان اس گھر میں رہنے لگی۔ وہ دن رات اس پریشانی میں رہتی کہ وہ اپنی باقی کی زندگی کس کے سہارے گزارے گی۔ تمام بستی کے لوگوں کو پتا تھا کہ یہ عورت پردہ کرتی ہے اور گھر سے بلا ضرورت کبھی نہیں نکلتی، اس لیے بستی کے مردوں کو اس پر ترس آیا اور چند لوگوں نے اس کی مدد کرنا شروع کر دی۔ کبھی کوئی راشن مہیا کر دیتا تو کبھی اس گھر میں پانی وغیرہ ڈلوا دیتا۔ پردے والی بی بی سکون سے اپنی زندگی گزارنے لگی۔ ہم دونوں بہن بھائی بھی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے اور اس عورت کی تعریفیں کرتے، اللہ نے اسے کتنا نیک بنایا ہے۔ لیکن اس بستی کی عورتیں بہت مکار تھیں۔ ان لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ہمارے مرد اس کے قریب بھی جائیں، تو اس بستی کی دو چار عورتوں نے آپس میں مل کر
एक प्लान बनाया और पूरी बस्ती में ये बात फैला दी कि ये औरत अपने शौहर के मरने के बाद इस बस्ती के लोगों को फांसने लगी है। मुख्तलिफ हीले बहाने करके मर्दों को अपने पास बुलाती है। होते होते ये बात इस औरत तक भी पहुंच गई और वो पर्दे वाली बीबी इस बात को बर्दाश्त न कर सकी और फिर एक दिन अचानक वो भी हमेशा हमेशा के लिए अपने शौहर के पास चली गई। ये बात हम दोनों बहन भाइयों के लिए बहुत सदमे का बायस बनी। इसके मरने का दुख हम अपने दिल पर महसूस करते रहे और हमने फैसला किया कोई भी इंसान अगर इस सूरत हाल में हमें परेशान नजर आया तो हमसे जो मुमकिन हुआ इसकी मदद करेंगे। फिर एक दिन हमने आपकी इस मासूम और परहेजगार बेटी को देखा तो हमें ये मासूम लड़की बहुत अच्छी लगी। मैं तो हिफाजत के साथ उसे घर छोड़ने गई थी, लेकिन जब आपके अपनों ने ही आप पर इतने बुरे बुरे इल्जाम लगाए तो फिर हम दोनों बहन भाइयों ने सोचा कि हम किसी तरह से आपकी मदद करेंगे और यूं आपको लेकर इस घर में आ गए। मेरा मकसद आपको नुकसान पहुंचाना नहीं था, मैं तो आपकी मदद करना चाहती थी। मैं नताशा की सारी बातें हैरत से सुन रही थी। फिर मैंने इससे डरते डरते पूछा कि तुम मुझसे इतनी मिठाइयां बनवाकर कहाँ ले जाती थी और इसका क्या करती थी? वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराई और कहने लगी, हम भी नेक जिन्नात हैं और हर जुमरात की रात को हमारे यहाँ बहुत बड़ी न्याज लगती है। हम पूरे हफ्ते वो मिठाइयाँ जमा करते हैं और जुमरात वाले दिन सारे जिन्नात में आपकी बनाई हुई मिठाइयाँ तकसीम करते हैं। लेकिन अब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा इस घर में रहें और इस घर को नए सिरे से आबाद करें। आप और आपकी बेटियां यहाँ एक मदरसा बनाकर बच्चों को कुरान पाक की तालीम दें ताकि इसमें एक औरत की रूह को भी ये सब देखकर सुकून मिलता रहे। वो वाकई सही कह रही थी, मुझे इसकी बातें सुकून दे रही थी। फिर मैंने अपनी बेटियों के साथ मिलकर नीचे वाले घर की पूरी सफाई की, सारे काट कबाड़ को उठाकर साफ सुथराई कर दी। अब हमने वहां पर एक बहुत बड़ा मदरसा बनवाकर बाहर लिखवा दिया था कि यहाँ पर बच्चों की तालीम मुफ्त है और देखते ही देखते इस शहर के बहुत ज्यादा बच्चे इस मदरसे में पढ़ने के लिए आने लगे। नताशा से कभी कभार मेरी मुलाकात हो जाती थी और इस शहर के रहने वालों के तवस्सुत से मेरी दोनों बेटियों जन्नत और पलवशा के बहुत अच्छी जगह पर रिश्ते तय हो गए। दोनों के ससुराल बहुत दीनदार और नेक लोग थे। बज़ाहिर हम सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं और ये नहीं सोचते कि इन बातों में हकीकत है कि नहीं। बातें सिर्फ लोगों की फैलाई हुई ही होती हैं। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।